بڑے بڑے علماء کے جملے ہیں یہ جو میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. بڑے بڑے جلیل القدر علماء نے لکھا. اب وہ جناب سلمان فارسی جن کا اتنا رتبہ اتنا مقام, وہ آئے جناب سرور کائنات. میں نے کہا تھا بچوں کے لیے واقعہ پیش کر رہا ہوں. یا رسول اللہ خرمے کھا رہے ہیں, عطا کیجئے. آپ نے ہاتھ ڈالا, کھجور اٹھائے جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھے. جناب سلمان فارسی نے کھجور لیے, خیمے سے باہر نکلے, جلدی جلدی جا کے گنے تو 9 خرمے تھے. دوسرے خیمے میں گئے, وہاں مولا علی بیٹھے تھے, وہ بھی خرمے کھا رہے تھے. فوراً جا کے کہا یا علی خرمے عطا کیجئے. مولا نے بغیر دیکھے بغیر گنے خرموں میں ہاتھ ڈالا, جناب سلمان فارسی کے ہاتھوں پہ رکھا. جناب سلمان فارسی نے خرمے ہاتھ میں لیے اور گننے لگے. مولا نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا سلمان کیا گن رہے ہیں؟ اگر پیغمبر نے 9 سے زیادہ عطا کیے ہوتے تو میں بھی 9 سے زیادہ دیتا. عدالت علوی. میں کہا حبیب خدا کی حدیث, میرا اور علی کا ہاتھ ایک سا ہے. میری باتیں پہنچ رہی؟ عزیزان گرامی, عدالت کو نافذ کیا سرور کائنات نے. عدل. جب مکے سے آپ ہجرت فرما رہے تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو آپ نے ایک مرتبہ جناب مولا کائنات سے کہا یا علی میرے بستر پہ سو جائیے, اور جب صبح اٹھیں تو چند کام آپ کو دے کے جا رہا ہوں. سارے مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں. توجہ, اگر جملے برے لگے تو بہت معذرت, لیکن کہے بغیر نہیں رہوں گا. ممبر کا حق ہے, سمجھ کے پیش کر رہا ہوں. رسول اسلام نے فرمایا سارے مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں, مکے والوں کی. مولا علی نے کہا, یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ مکے والے ہیں مشرک, اگر ان کی امانتیں آگے پیچھے ہو بھی جائیں تو کیا. اب پتہ چلا نبی اور علی مشرک و کافر کی امانت میں بھی خیانت نہیں کرتے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. میں نے کہا نا جملے سخت ہیں, چلتے رہیے گا, میں یہ سخت جملے پڑھتا رہوں گا. 5-10 منٹ چلیے گا. تو ایک مرتبہ کہا یا علی ساری امانتیں مکے میں ہر گھر کی امانت میرے پاس. اس زمانے میں بینک نہیں تھے. کہا یہ آج لوکر ہوتے ہیں, یہاں ہیں بینکوں میں لوکر, لوگ امانت جا کے اپنا زیور قیمتی چیز بینک میں رکھ دیتے ہیں. چلے یہاں نہیں ہوگا, اگر کسی گھر میں تجوری ہو تو لوگ کہتے ہیں میری بھی امانت رکھ لینا. 2 ٹن کی تجوری ہے, کون اٹھا کے لے کے جائے گا, تو بھئی میری امانت محفوظ رہے گی. اس زمانے میں سارے کے سارے مکے والے اپنی امانتیں پیغمبر کے پاس رکھا. کہا محمد صادق و امین ہے. سارے مکے والوں نے اپنی امانتیں, سارے مجمع کی توجہ, جملے پیش کر رہا ہوں, سارے مکے والوں نے امانتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا رکھی. پیغمبر نے فرمایا یا علی کل امانتیں لوٹا کے آئیے گا, میں مدینے جا رہا ہوں, امانتیں میرے بستر پہ سو جائیے گا کیونکہ میری جان کو خطرہ. توجہ, فرمایا کس سے؟ مولا علی سے. میرے بستر پہ سو جائیے گا, میری جان کو خطرہ ہے. مولا علی نے نہیں کہا میں ذوالفقار نہیں لایا, میرے پاس تیر کمان نہیں ہے, جان کو اگر آپ کی خطرہ ہے تو میری بھی جان کو خطرہ ہے. کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے, میں دیکھ لوں گا. حیدر علی توجہ فرمانے دیتا ہے. کہا دوسری یا علی ساری امانتیں لوٹا دے گا. تیسری بات, میری بیٹی فاطمہ کو مدینے لے آئیے گا, اور میری چچی یعنی اپنی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو, فاطمہ بنت زبیر, یہ جتنی بیبیاں ہیں یا علی اکیلے آپ لے آئیے گا. میں نے جملہ پیش کر دیا, ان سب بیبیوں کو یا علی آپ لے آئیے گا. کسی اور صحابی سے نہیں کہا, کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں علی علی ہے, شیر خدا ہے. ساری بیبیوں کی حفاظت کے لیے ایک علی کافی. میں جملوں کو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. سرور کائنات نے یہ نہیں بتایا یہ اتنی امانتیں, سینکڑوں ہزاروں افراد مکے کے میرے گھر میں اتنی امانتیں رکھوا گئے ہیں. توجہ, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, امانتوں پہ نام نہیں لکھے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. صبح ہوئی, ابو سفیان نے سب کو تیار کیا تھا, جیسے ہی صبح ہو تم میں سے ایک آدمی چادر کھینچے, باقی سب نیزے مار دیں. محمد کو مار. 40 قبیلوں کے لوگ نیزے لیے کھڑے تھے. جیسے ہی چادر کھینچی سب نے نیزے اٹھائے مارنے کے لیے. جو نیزوں کے سائے میں اطمینان سے لیٹا رہے,
اسے اسد اللہ کہتے ہیں۔ عدالت علوی کو مجھے مکمل کرنا، بس 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا۔ تو کیا کیا جناب مولا کا نام؟ ایک مرتبہ سب نے نیزے اٹھائے چلانا چاہتے تھے، ان میں سے ایک نے آواز دی رک جاؤ، یہ محمد نہیں علی ہیں۔ یہاں اتنے نیزے سر پہ ہوں، ان میں سے ایک نے سوال کیا یا علی محمد کہاں ہے؟ بڑے اطمینان سے ابو طالب کے بیٹے نے جواب دیا۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا کیا تم میرے پاس امانت رکھوا کے گئے تھے؟ تو ایک مرتبہ سب نے کہا جلدی چلو، محمد یہاں نہیں ہے، یہ علی ہے۔ انہیں پتا تھا اس حالت میں بھی اگر ہم نے حملہ کیا تو یہ علی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ شیر لیٹا ہوا بھی ہو تو شیر شیر ہوتا، بکریوں کو ہمت نہیں ہوتی شیر سے لڑیں۔ بس میں ایک مرتبہ میں مکمل کر رہا ہوں۔ جناب مولا کائنات اٹھے اور مکے میں آنے کے بعد اعلان کیا کہ جس جس کی امانت تھی اپنی اپنی امانت لے جائے۔ کچھ میرے بھائی پہنچ گئے، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ میں نے کہا تھا امانتوں پہ نام نہیں لکھے تھے، چہروں پہ نہیں لکھا تھا، کون سونا رکھوا کے گیا ہے کون چاندی، کون برتن رکھوا کے گیا ہے کون کپڑا۔ مولا چہرہ دیکھتے، اندر جاتے، امانت لاتے، لوٹا دیتے۔ ایک بھی مشرک نے یہ نہیں کہا یا علی یہ میری امانت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے عین مطابق ہے۔ امانتیں لیں گے پیغمبر، لوٹائیں گے علی۔ فضلان گرامی کسی نے نہیں کہا آئیں ذرا میں واقعہ مکمل کر دوں اور یہیں پہ تمام کر دوں گا۔ سب کی امانتیں لوٹائیں۔ ایک مرتبہ گھر آئے پیغمبر اسلام کے، وہاں ساری بیویاں جمع تھیں۔ پیغمبر کیا فرما گئے تھے بیویوں سے؟ خوف نہ کھانا، میں ایک ایسے جوان کو یہاں حفاظت کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، وہ جان پہ کھیل جائے گا، آنچ نہیں آنے دے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ میں مکمل کر رہا ہوں، بس یہ آخری جملے۔ میں محبتوں کا ممنون ہوں۔ ایک مرتبہ جناب مولا کائنات تشریف لائے، ساری اونٹنیاں سجائیں، کجاوے لگائے، ان پہ چادریں لگائیں، کیونکہ جانتے ہیں یہ عام بیویاں نہیں ہیں، پیغمبر نے انہیں ضمانت دی ہے۔ تو مولا نے بہترین کپڑے لگائے۔ ایک مرتبہ پھر آئے دروازے پہ، آواز دی بیویوں اونٹنیاں تیار، کجاوے تیار ہیں۔ مولا نے ساری اونٹنیوں کو بٹھا دیا اور اکیلے آواز دی کہ سب بیویاں آ جائیں۔ پورے مکے میں ایک بات پھیل گئی، محمد ہجرت کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کر گئے۔ وہاں مشرکین مکہ کیا منصوبہ بنائے بیٹھے تھے؟ ہم نے قتل کرنا ہے۔ سب پہنچے ابو سفیان کے پاس، ابو سفیان وہ تو چلے گئے رات میں، ہجرت کر گئے۔ ایک آدمی نے کہا او ابو سفیان، محمد کی بیٹی یہیں رہ گئی، وہ چلے گئے ہیں لیکن ان کی بیٹی یہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا سارے لشکر کو تیار کرو، قبیلوں کو بلاؤ، محمد کی بیٹی کو گرفتار کر لیتے ہیں، محمد بہت غیرت مند ہے، وہ بیٹی کو چھڑوانے آئیں گے، ہم انہیں مار دیں گے۔ منصوبہ سمجھ میں آیا؟ یہ نئے منصوبے نہیں ہیں، پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں۔ یہ یزید نے کوئی نئی بات نہیں کی تھی، اس کے باپ دادا پہلے بھی سوچ چکے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا منصوبہ بناؤ، سب لوگ تیار ہو گئے۔ یہاں مولا امیر علیہ السلام نے کیا کیا؟ مکمل کروں یا رہنے دوں؟ یہاں مولا امیر علیہ السلام نے ساری کی ساری اونٹنیوں کو بٹھا دیا اور ایک مرتبہ اپنی والدہ سے کہا مادر گرامی سب بیویوں سے کہیں کہ ناقہ پہ سوار ہو جائیں، میں سب کو لے کے مدینے چلوں۔ سب بیویاں آئیں، سب کے سب ناقہ پہ سوار ہو گئیں۔ مولا امیر علیہ السلام نے ایک مرتبہ اونٹنیوں کو بلند کیا، چلنے لگے۔ اتنے میں دیکھا سامنے سے ایک اچھا بڑا دستہ آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے لڑنے کے لیے، حملے کے لیے۔ سب نے حملہ کیا۔ ابو سفیان نے کہا سب حملہ کرو، روک لو، یہ بیویوں کو جانے مت دینا، وہ اکیلا ایک علی ہے، تم پورا لشکر ہو، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ انہوں نے بچپنے میں مارے کھائی تھی، جوان علی کو نہیں دیکھا تھا۔ مولا ایک مرتبہ جیسے دیکھا نا پورا لشکر آ رہا، توجہ، تو ایک مرتبہ مولا اپنے اونٹ سے اترے، جس لگا کے نیچے آئے، اور جیسے شیر آواز دیتا ہے نا جنگل میں، بس سینے میں طاقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مولا سارے لشکر کی طرف للکار کے بڑھے، خبردار
آگے نہ آنا علی ہے۔ میرے مولا نے جو آیا اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، 2 افراد کو مارا، باقی سب نے کہا بھاگو، بڑی بڑی آنکھوں والا آ گیا۔ جب سب بھاگ گئے نا تو مولا تشریف لائے اور اس اونٹنی کے پاس کھڑے ہوئے جس پہ جناب سیدہ تھے، اور آواز دے کے کہا بی بی، ابھی مولا کی شادی نہیں ہوئی، کہا بی بی آپ کو کہیں ڈر تو نہیں محسوس ہوا؟ اتنی بڑی فوج آپ کو گرفتار کرنے آ گئی تھی۔ تو بی بی نے وہیں سے آواز دی حجاب سے، اونٹنی کی پشت سے، کہا ڈرے وہ جس کا ہمراہ علی نہ ہو۔ کہا مجھے آپ پہ پورا یقین تھا کہ ہمارے ہمراہ علی ہیں۔ عزیزان گرامی، روایت کے الفاظ ہیں، تاریخ نے بڑے عجیب و غریب الفاظ لکھے کہ مولا امیر پھر پورے راستے پیدل چلتے ہوئے آئے، 560 کلومیٹر مکے سے مدینہ۔ کیوں؟ بی بی نے جس اعتماد کا، بھروسے کا یقین دلایا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اونٹ پہ سوار ہو جاؤں، نظر نہ آؤں تو بیویاں سوچیں علی کہاں ہے۔ کہ یہ سب بیویاں دیکھتی رہی، میں سامنے چل رہا ہوں۔ شیر خدا چلتے ہوئے پہنچے، وہاں اعلان ہوا کہ یا رسول اللہ قافلہ آ رہا۔ آپ نے کہا سب ہٹ جاؤ، میرا بھائی آ رہا ہے۔ جیسے مولا پہنچے تو جناب سرور کائنات نے باہیں پھیلائیں، اپنے بھائی کو گلے لگایا، پیشانی کو چوما۔ جیسے پیار کرنے لگے نا، مولا نے سب سے پہلے سلام کیا رسول خدا کو، ساتھ ایک جملہ کہا یا رسول اللہ باقی باتیں بعد میں، آپ نے کہا تھا میری بیٹی آپ کے پاس امانت ہے۔ جملہ میں کہہ گیا، آپ نے فرمایا تھا میری بیٹی امانت ہے۔ یا رسول اللہ یہ اونٹنی کی نہا اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے، میں نے آنچ نہیں آنے دی۔ آپ نے کہا تھا امانت، لیکن ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ پیش کر دو، لیکن جب قبر پہ لائے تھے نا مولا تو اس وقت یہ جملہ نہیں کہا، اس وقت دوسرا جملہ کہا یا رسول اللہ لاشا آرام سے لیجئے، یہ وہ فاطمہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے دی، اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے۔ آپ نے وعدہ لے لیا تھا میرے بعد تلوار نہ اٹھانا۔ میں تو جملے پڑھ گیا ہوں۔ آج 18 محرم گزر گئے، آئیں ذرا مل کے کچھ دیر کے لیے کربلا چلتے ہیں۔ میں کچھ بیویوں کے مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ بیویوں میں 2 نام بڑے مظلومیت کے نام ہیں۔ ایک بیوی کا نام ہے زینب کبریٰ۔ آج اگر چند جملے جناب زینب کے سن لیجیے۔ عزیزان گرامی، جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شب عاشور اپنے دونوں بیٹوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالتی تھی تو بار بار بیٹوں کے بالوں کو سنوار کے کہتی میرے شیروں، تم میں شیروں کا خون ہے، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، میرے شیروں مجھے پورا یقین ہے تم بھرپور انداز سے جنگ کرو، لیکن میرے بیٹوں میری 2 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت، اگر جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچ بھی جاؤ تو پانی نہ پینا، ان قریب میرے نانا تمہیں پانی پلائیں گے، حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، میرے بچوں پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں۔ بی بی کو جناب سکینہ کی پیاس کا بڑا احساس تھا۔ اجرکم اللہ، میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی، رات کے 11:30 ہونے والے ہیں اور آپ اس پہر کے اندر اس محبت سے مصائب کو سن رہے ہیں۔ میرا دل ہے کہ میں جناب زینب کے آج تفصیل سے مصائب پڑھوں، چلیے گا میرے ساتھ۔ کون ہے جناب زینب؟ بی بی نے کون جملہ کہا؟ میرے شیرو دوسری وصیت یہ ہے، اگر ہو سکے تو ماموں کے دشمن عمر سعد کا سر قلم کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے اماں۔ جیسے صبح عاشور نمودار ہوئی، دونوں شہزادے آئے، ماموں جان اجازت ہے ہم میدان کارزار میں جانا چاہتے ہیں۔ مولا حسین نے دیکھا کہ اونو محمد تم میری بہن کی نشانی ہو، میرے بچوں ابھی نہیں۔ پھر دوبارہ گئے تیسری، پھر ایک مرتبہ کہا جناب زینب نے اونو محمد بیٹا آپ دونوں ابھی تک گئے نہیں؟ کہا اماں ہم جب بھی ماموں کے پاس اجازت کے لیے جاتے ہیں ماموں کہتے ہیں تم میری بہن کی نشانی ہو۔ کہا ذرا بلاؤ میرے بھائی عباس کو۔ بی بی نے ایک مرتبہ فرمایا عباس ذرا حسین سے کہیے میرے حق کا واسطہ میرے دونوں بچوں کو جنگ کی اجازت دے دیں۔
جناب عباس نے مولا کی خدمت میں عرض کی، کہا مولا بی بی فرما رہی ہیں میرے بچوں کو اجازت دیں. آئے جناب سید الشہداء، بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا آپ میرے بیٹوں کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا بہن کہیں ایسا نہ ہو کہ عبداللہ راضی نہ ہو، ان کے بڑھاپے کا دونوں سہارا ہیں. جناب زینب نے فرمایا، کہا بھیا عبداللہ نے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آئے نا تو اون و محمد کو علی اکبر سے پہلے بھیجیے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس میں ایک مرتبہ اجازت ملی، میں تفصیل سے نہیں پڑھوں گا. جیسے ہی مولا حسین نے ایک شہزادے کو ہاتھوں سے پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کرایا، دوسرے شہزادے کو جناب عباس نے سوار کرایا. جب سوار ہو گئے نا دونوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور ایک دوسرے کو دیکھا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا میں میمنے پہ حملہ کروں گا، تم میسرے پہ، پھر ہم قلب لشکر پہ ملیں گے اور کوشش کریں گے حملہ کر کے ماموں کے دشمن عمر سعد کا سر قلم کر دیں. دونوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی حملہ کرتے ہیں. جب دونوں نے میسرے اور میمنے سے حملہ کر کے قلب لشکر پہ ملے نا تو عمر سعد نے آواز دی جلدی دونوں کو مارو یہ قریب آ گئے. بس جیسے قریب سے وار ہونے لگے ایک کے سر میں گرز لگا، دوسرے کے سر میں تلوار لگی، دونوں زمین پہ گر گئے. ایک کی روح فوراً پرواز کر گئی، ایک میں رمق باقی تھی. جس میں رمق باقی تھی آواز دی مامو جان ہماری مدد کو آئیے. مامو جان ہم دونوں گر گئے. سید الشہداء بہت تیزی سے آگے بڑھے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، ایک میں جس میں رمق باقی تھی ایک شہزادے میں. انہوں نے ایک مرتبہ کہا مامو ہماری والدہ کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجیے گا اور کہیے گا اماں ہم فرات تک گئے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا تھا، اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی. آئیے جو مصائب میں جناب زینب کے پڑھنا چاہ رہا تھا میں نے تمہید باندھی، اب جناب زینب کے مصائب سن لیجئے. 11 محرم کا دن نکلا، بی بی صرف مولا حسین کے لاشے پہ گئے، اپنے بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں گئے. لیکن جب کربلا سے جانے لگی نا تو ناقہ پہ بی بی سوار تھیں. آپ جانتے نا اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے. بی بی نے مقتل میں دیکھا 2 لاشیں نظر آئیں. بی بی نے لاشوں کو دیکھا، آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں بند کر کے فرمانے لگی اونو محمد الوداع، اونو محمد خدا حافظ، ماں جا رہے ہیں. اجرکم اللہ. آج جناب زینب کو پرسہ دینا ہے، آج جناب زینب کے دونوں بیٹوں کا بھی پرسہ جناب سید اور امام زمانہ کو دینا ہے. بھئی 11 محرم کو جناب زینب کربلا سے چلی، 13 محرم کو کوفے سے چلی، 40 سے پہلے رہائی ملی شام سے. جب رہائی ملی نا شام سے تو شہداء کے سر واپس آنے لگے. جب شہداء کے سر واپس آ رہے تھے سب سے درخواست میری طرف دیکھیے گا، امام سجاد نے کہا یزید شہداء کے سر واپس کر دیں. شہداء کے سر واپس آنے لگے. پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو. بی بی نے سر ہاتھ میں لیا اور ایک مرتبہ کہا علی اصغر امثلو کا تنہر، بیٹا کہ آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے، علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے. بس بھئی دوسرا جو سر آیا بہت خوبصورت سر تھا، سر علی اکبر کا تھا. ایک ماں نے رو کے کہا نام ہے لیلہ، علی اکبر بیٹا آپ کے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے. بس بھئی اب میں سارے مسائل نہیں پڑھوں گا. اتنے میں ایک سر آیا، ایک ماں نے کہا قاسم جب خیمے سے گئے تھے چہروں پہ نشان نہیں تھے. اجرکم اللہ. اتنے میں 2 سر اور آئے. لانے والا دونوں سروں کا سوال کرنے لگا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ سب بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا. جناب زینب نے سروں کو دیکھا، سر چھپا لیا. آنے والے نے دوبارہ سوال کیا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ پھر جناب زینب کو بیویوں نے دیکھا، پھر جناب زینب جواب نہیں دیتی. اس نے تیسری مرتبہ کہا مجھے اتنا بتا دو کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہیں گیا. جناب فضہ نے کہا یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں. جناب فضہ نے سر لیے، کہا بی بی بیٹوں سے وداع تو کر لیں. جناب زینب نے فرمایا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا. بی بی کو رہائی ملی. نہ بی بی کربلا میں پہلے بیٹوں پہ روئی تھی نہ شام میں. اب جب چہلوں پہ آئی نا بی بی کربلا، ہر قبر پہ گئیں، ہر جگہ مرثیہ کہا، بیٹوں پہ مرثیہ نہیں کہا. جب 3 دن کے بعد کربلا سے جانے لگی نا تو بی بی نے آنکھیں بند کر کے کہا اونو محمد خدا حافظ. میرے شیروں ماں وطن واپس جا رہی.
بس بھئی ایک مرتبہ جناب زینب مدینے آ گئے، نانا کے روضے پہ گئیں، بلند آواز سے رو کے فرمایا نانا یا جدہ انی ناعیت الیک ببلدک الحسین، نانا آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کا امامہ اتارا، نانا جب اس نے خنجر چلایا، نانا میں نے رو رو کے بتایا یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ نانا کسی نے میری ایک نہ سنی، اتنی بلند آواز سے مدینے والے رو رہے تھے، جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب سب روتے روتے تھک گئے نا تو جناب زینب نے آواز دی، نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، نانا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے میری پشت پہ کتنے درے مارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی مولا سجاد نے پھپھی کا بازو پکڑا، کہا پھپھی اب ماں گھر چلیے، کہا بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کی قبر پہ لے چلیے۔ بس بھئی قبر پہ آئیں ماں کی، جناب زینب کبریٰ، میں نے سارے مصائب رہنے دیے، چلیے میرے ساتھ۔ اب آئیں بھائی کے گھر، جب بھائی کے گھر واپس آئیں نا تو سب کو آواز دے کے کہا مجھے صرف میرے بھائی حسین کا پرسہ دینا، مجھے کسی اور کا پرسہ نہ دینا۔ جو بھی آتا جناب زینب کو آ کے پرسہ دیتا۔ بس بھئی ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا، کہا اے سید سجاد پھپھی سے کہیں گھر واپس آ جائیں۔ وہ بی بی جنہوں نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، شام میں بیٹوں کے سروں کو نہیں لیا، چہلوں پہ کربلا آئیں بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں، نانا کے روضے پہ گئیں بیٹوں کا کوئی شکوہ نہیں کیا، ماں کی قبر پہ گئیں بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، بھائی کے گھر آئیں کسی سے پرسہ نہیں لیا، لیکن آخر ماں تھی کب تک برداشت کرتی۔ جیسے ہی اپنے گھر جانے لگی بیوی نے برقع سر پہ رکھا، عصا ہاتھ میں لیا، جب گھر جانے لگی بیوی کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، دل پھٹنے لگا۔ جیسے ہی گھر آئی صحن میں 2 جان نمازیں بچھی تھی، بیوی نے اٹھا کے سینے سے لگائی، رو رو کے کہنے لگی آنا محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، میں جینا نہیں چاہتی، مجھے اس گھر سے کوئی لے جا۔ اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا۔ بی بی جب اپنے گھر کی زمین پہ بیٹھی گریہ فرما رہی تھی نا، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار آ گئے، آپ کے شوہر نامدار، لیکن جب آئے تو جناب زینب کو پہچان نہیں سکے۔ جانتے کیا فرمانے لگے؟ بی بی کو دیکھا اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا بی بی آپ ہمارے گھر میں کیوں آئیں؟ میری زوجہ موجود نہیں، آپ تشریف لے جائیے۔ جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور ایک مرتبہ فرمانے لگی عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں، عبداللہ ہم لٹ گئے برباد ہو گئے، عبداللہ اونو محمد مارے گئے۔ جناب عبداللہ نے جناب زینب کے بین سنے زمین پہ گر گئے، پھر اٹھے پھر گر گئے۔ جب دوسری مرتبہ گرے نا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے سوال کیا عبداللہ کیا بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہونے؟ جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی حسین پہ قربان ہو جاتا۔ زینب مجھے اتنا بتائیے یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہیں؟ بی بی نے ایک مرتبہ فرمایا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، علی کی بیٹیاں، شرابی کا دربار، کوفہ و شام کے بازار، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایم منقلب ینقلبون۔ 2 منٹ صرف دعا کے